الرحمن السلام علیکم۔ میں آج جنرل صاحب کے ساتھ مخاطب ہوں۔ جنرل صاحب جب ہمیں پتہ چلا کہ آرمی چیف باجوہ چلے گیا ہے اور نیا چیف مقرر ہونا ہے، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ جب آپ کے پتہ چلا کہ یہ وہ جرنیل ہے کہ جس نے سعودی عرب سے قرآن حفظ کر کے گیا 38 سال کی عمر میں، بڑے خوش ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنا تھا کہ کوئی جج یا کوئی جرنیل یا کوئی سیاستدان حافظ قرآن ہوگا۔ بڑا خوش ہوا کہ دیندار سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے لیے ہم نے دعائیں کی، قرآن نے بھی سفارش کی اپنے اللہ کے آگے کہ میں اس کے سینے میں ہوں، یا اللہ اس کو عزت والا عہدہ عطا کرتے۔ آپ کی تقرری جب ہو کے آئی تو آپ کی فائل آئی جس وقت صدر پاکستان کے آگے، تو پارٹی کے سربراہ نے کہا کوئی اس کے اوپر سوال و جواب نہیں کرنا، فوراً اس کے اوپر سائن کرو چلے جائے۔ آپ مقرر ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر ایک سوال کیا کہ دریائے دجلہ کے پاس اگر کتا پیاسا مرے گا تو مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تیری حکومت تھی تو یہ کتا کیوں پیاسا مرا ہے۔ یہ سوچ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں کہتا ہوں، میں جاتا ہوں کسائی کے پاس گوشت لینے، اس کو 1 کلو گوشت لیتا ہوں، وہ چھچڑے مچڑے صفا ستھرا کر کے بوٹی میرے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ لو گوشت لے کے جاؤ۔ جنرل صاحب، تو نے 16 پارٹیوں کے جتنے قاتل، ظالم، زانی، بدکار جتنے بھی تھے، تو نے تو چھچڑے بھی نہیں صاف کرے، تو نے سب ہمارے اوپر مسلط کر دیے اور تو نے کھلا اختیار دے دیا، سیاہ کرو سفیدی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چلو آپ نے تو یہ تقرری کر دی، مگر جب پیغمبر کے اوپر امتحان آتا ہے تو اگر کسی ولی کے اوپر آتا ہے تو اللہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ عمران خان کے اوپر ایک آزمائش اللہ کی آ گئی۔ اگر آپ یہ خوش ہوتے ہوں گے جنرل صاحب کہ آپ نے سزا دی، یا کوئی سیاستدان خوش ہوتا ہے یا کوئی جج خوش ہوتا ہوگا، کسی کے باپ کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس کو سزا دیتا۔ اس کو جو سزا ملی ہے میری اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ صرف جب جیل میں گیا تو اس نے کہا دیکھو مجھے کچھ نہیں چاہیے، جہاں مرضی رکھو، مجھے میری تسبیح ٹوٹ گئی ہے وہ دے دو، مجھے مسلح دے دو، مجھے قرآن معنی والا عطا کر دو، باقی اس نے کچھ نہیں مانگا۔ کیوں کہ جب یوسف علیہ السلام کو سزا ہوئی نا، تو جب جیل میں گیا تو وہاں 2 قیدی آگے بھی تھے، ان کی صبح رہائی تھی، تو جب جانے لگے تو ایک کو سزائے موت تھی تو دوسرے نے عزیز مصر کی خدمت کرنی تھی۔ جس نے عزیز مصر کی خدمت کرنی تھی تو اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تو جائے گا عزیز مصر کے پاس، اس کی خدمت کرے گا، شراب پلائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، میری سفارش کرنا رہائی کی، مجھے بھی رہائی مل جائے۔ فوراً میرے اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا، یوسف تجھے کنویں میں بچانے والا کون تھا؟ یوسف تجھے عزیز مصر کے گھر بھیجنے والا کون تھا؟ یوسف تجھے زلیخا کے جنگل سے بچانے والا کون تھا؟ یوسف آج تو اپنی زندگی کی رہائی مانگتے عزیز مصر سے؟ ناممکن، ڈبل ہوگی اس کی قید۔ جب قید ڈبل ہو گئی تو جب اللہ تعالیٰ امتحان میں کسی کو ڈالتا ہے تو ان کی سزا جزا خود اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ آپ لوگوں نے تو وہاں وزیر آباد میں تو مار دیا تھا نا، مگر اس کی حفاظت کا بیڑا میرے اللہ نے اٹھایا تھا۔ اس کو سزا دے، اس کو جزا دے، وہ اللہ کے نظام کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی اسے دے گا، اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے۔ کسی جرنیل کا باپ بھی اسے سزا نہیں دے سکتا، کسی چیف جسٹس کا باپ بھی۔ آپ تو بڑے خوشحال ہوں گے بڑے کہ جی ہم نے سزا دے دی، اس کو سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا۔ میں جنرل صاحب آپ کے لیے بہت دعائیں کری تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہدے پہ بٹھائے، مگر جنرل صاحب آپ اگر نہیں اتریں گے تو یاد رکھنا آپ نے حساب دینا ہے۔ صبح میرا ٹیکسی ڈرائیور نکلتا ہے، صبح میرا رکشہ ڈرائیور نکلتا ہے، سارا دن بچوں کی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، شام کو جب آتا ہے تو نہ اسے کوئی روزی صلاح کچھ بھی نہیں ملتی، تو پھر بچے سوال کرتے ہیں بابا آٹا لائے ہو؟ تو بابا آگے سے رونے کے بغیر اور کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ادھر مزدور نکلتا ہے چوک میں، سارا دن جا کے بیٹھا رہتا ہے، دھوپ میں سڑتے رہتے ہیں، ہاتھ میں کنڈی ہے، برش ہے کلی کرنے والا، مگر اس کو جب مزدوری نہیں ملتی۔ شام کو جب جاتا ہے، بچے فروٹ کا سوال نہیں کرتے، بچے گوشت کا سوال نہیں کرتے، سوال کرتے ہیں تو بابا آٹا لائے ہو؟ اب اس کے رونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جنرل صاحب پھیتے اتر نکل بازار میں، اپنا بیس چینج کر دیکھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جس کو تو نے ابھی تو اس کی کابینہ میں نہیں بنی تھی، جس وزیر اعظم کو تو نے اس عوام کے اوپر مقرر کیا، آتے ہی اس نے 18-20 روپے پیٹرول میں زیادہ کر دیے۔
जनरल साहब हम अब ये दुआ करते हैं, तू तो आवाम की तकलीफ़ को देखने के लिए नहीं निकलेगा, अब अल्लाह के आगे ये दुआ करेंगे, या अल्लाह इन जालिमों का इंजाम हमें तू दिखाना, ये जितने बड़े बड़े ओहदों पे ये बैठे हैं और तेरे नाफरमान हैं, या अल्लाह इनको जहन्नम का रास्ता तूने दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम।